یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علماء کرام نعت خواں حضرات موجود ہیں۔ اس سیگمنٹ کے آغاز میں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے استدعا کروں گا کلام پیش کریں، پھر ہم علماء کرام سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى اللہ 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 ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ اللہ ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله الله انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے۔ اللہ 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 نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته اللہ اللہ اللہ
امت کے گناہ سب معاف ہوئے، پچھلے دفتر سب صاف ہوئے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ آپ جب بھی کلام پڑھتے تو ایک نوسٹیلجیا، ایک ساری کہ اتنے عرصے سے کلام سن رہے ہیں کہ لطف آ جاتا ہے، وہ ساری یادیں تازہ آتی ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جناب۔ تو مفتی عامر صاحب، پہلے ذرا اسی سے اگر آغاز کر سکیں کہ یہ اس کو سمجھا سکیں کہ ہم شب برات، ویسے تو روانی میں برات کہتے ہیں، براعت جو بھی ہے، تو یہ اس سے کیا مراد اور کیا ہے، ذرا یہ بتا سکیں۔ جی، براعت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نجات۔ کسی چیز سے برات کا معنی قرآن میں استعمال ہوا ہے بیزاری کے لیے بھی، ٹھیک، جیسے برات من اللہ و رسولہ، سورہ توبہ کے کی اندر۔ ابتدائی آیت۔ تو بیزاری بھی ہے، نجات بھی ہے، تخلیہ بھی ہے، علیحدگی بھی ہے، اس طرح سارے معنی آتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ اس رات کو شب براعت کہنے کا مقصد نجات کی رات، ٹھیک ہے، کیونکہ اس رات کے حوالے سے ابھی علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمائی، اور دیگر بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں پہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو مرفوع روایات ہمارے پاس اس حوالے سے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خود اس رات میں قبرستان بھی تشریف لے گئے، اور قبرستان میں جانے کے بعد جب واپس لوٹے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا، عائشہ تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ افراد کی، میری امت کے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روایت، اس کے علاوہ حضرت علی سے ایک مروی روایت کہ جس میں حضرت علی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری روایات ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس رات کو ایک نجات کی رات کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس میں بخشش و مغفرت کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ پھر دیگر روایتیں ہیں جس میں باقاعدہ یہ آتا ہے کہ اس رات میں بھی شب قدر کی طرح اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی اولاد کا طلبگار۔ اور مفسرین نے ادھر یہ وضاحت بھی لکھی ہے کہ اس رات میں اللہ کی بارگاہ سے یہ ندا آتی ہے، بندہ طلب کرتا ہے اور شب قدر میں جا کے عطا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ یہ صراحتیں بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسن سے مروی روایت ہے، ان کا یہ معمول ملتا ہے کہ حضرت امام حسن اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت میں، نوافل میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں۔ حضرت علی سے ایک روایت ہے، ان کے عمل کی روایت ہے کہ وہ 100 رکعت اس رات میں نوافل پڑھتے تھے کہ جس میں سے ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اس طرح اور بزرگوں سے بھی تقریباً بزرگان دین کے اس رات میں معمول موجود ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس رات کو اویل کرنا، ضائع نہ ہونے دینا۔ ایک بات اور ذرا سمجھائیں مفتی عامر صاحب، دعا سے متعلق کیا خداوند تعالیٰ سے، یعنی ہر چیز ظاہر دینے والا تو وہی ہے، ہر چیز مانگنی چاہیے کہ مطلب کبھی ہوتا ہے نا انسان کو بظاہر بڑی چھوٹی چیز لگتی ہو کہ یار مجھے، اب میں مثال دینے کے لیے کچھ بھی کہ یار یہ فلاں یہ جو لباس ہے نا اس برانڈ کا مجھے بڑا پسند ہے لیکن استطاعت نہیں ہے تو مجھے یہ، یعنی میں ایک سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 طرح کی تھاٹ ذہن میں آتی ہے۔ ایک یہ آتا ہے کہ بھائی یعنی کیا توپ سے مکھی مار رہے ہو کہ مطلب اس سے خزانے مانگو دنیا آخرت کے، اس سے تم یہ چیز مانگ رہے ہو، اتنی چھوٹی سی چیز۔
دوسری بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی جو بھی دینا ہے، اگر مطلب ایک ناخن کا اوپری حصہ بھی ہے وہ بھی اگر سلامت ہے اور وہ بھی ذرا سہل جائے تو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی، وہ بھی سلامت ہے، اللہ کا دینا اور اسی کا دیا ہوا ہے تو اسی سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا. تو یہ کیا کرنا چاہیے جو کبھی کبھی بہت چھوٹی چیز آ رہی ہے جو ہم کسی کو شاید بتانے میں بھی شرم محسوس کریں کہ یار میں یہ مانگ رہا ہوں، یہ مانگ لینا چاہیے اللہ سے سوچ کے کہ بھائی دینے والا وہی ہے، یا یہ سوچ کے نہیں مانگنا چاہیے کہ بھائی اس سے یہ کیا مانگ رہے ہو، لیول کی بات کرو گے؟ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مانگنا چاہیے کہ جو اس کی شان ہے. کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایک صحابی رسول نے جنت طلب کی تو حضور نے فرمایا جنت فردوس طلب کرو. اچھا یہ بات اپنی جگہ پر ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کو ایک گلاس پانی پینا ہوگا تو آپ ایک گلاس مانگو گے یا ایک کنٹینر پورا مانگو گے؟ بات یہ ہے کہ آپ جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی آپ اللہ سے ہی کہو گے. ٹھیک ہے کہ یہ بھلے چھوٹی چیز ہے وہ بھی اللہ سے مانگو گے، بڑی چیز ہے وہ بھی اللہ سے مانگو گے. ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہاں اس میں کوئی ایسی بات نہیں. بالکل اس بارے میں آپ بھی یعنی اس کے اندر ایسا اتنی پیاری مثال دی مفتی صاحب نے، یہ جو پانی کے گلاس اور کنٹینر والی ہے، کہ اگر آپ غور فرمائیں کہ کون سی چیز اس کی ویلیو کیا ہوگی. اکنامکس کے اندر بھی کہتے ہیں نا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حساب سے اس کی قیمت جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. اپارچونٹی کاسٹ بھی ہے. ایگزیکٹلی. تو بہلول کے حوالے سے ملتا ہے کہ ہارون رشید نے اس سے سوال کیا کہ تجھے پتہ ہے کہ میری حکومت، میری مملکت، اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اب بہلول نے سامنے سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ صحرا میں مرنے کے قریب ہوں اور پانی کا ایک گلاس آپ کے پاس نہ ہو تو کیا دے دیں گے اس کے خلاف، اس کے بدلے میں؟ اور کوئی آ کر کہے کہ میں ایک گلاس دینے کے لیے تیار ہوں تو میں آدھی حکومت تو اس کے بدلے دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ وہ پانی اگر اٹک جائے اور پیشاب بن کر باہر نہ نکلے اور کوئی طبیب آ کر یہ کہے کہ میں ایک گولی دے سکتا ہوں، دوائی دے سکتا ہوں، شربت دے سکتا ہوں جس کو پینے کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو آپ اس کو کیا دے دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ باقی آدھی مملکت اس کو دے دوں گا. تاکہ اب آپ کو آپ کی حکومت کی اوقات سمجھ میں آئی کہ کل حکومت جو ہے وہ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطروں کے برابر ہے. تو قیمت جو متعین ہوتی ہے نا وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے. ایک انسان ہے جیسے مرنے کے قریب ہے، اب وہ پانی کا ٹینکر، اس کے لیے پانی کا ایک گلاس جو ہے وہی سب کچھ ہے اس کے اندر. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، بڑی سے بڑی چیز ہے. بے شک ایک انسان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مالک دنیا کے بھی سارے حسنات عطا فرما، آخرت کے بھی سارے حسنات عطا فرما. پھر ظاہر ہے کہ ظرف کی بلندی ہے تو ہم مرومین کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، صرف جنت نہیں. یہ کہتے ہیں مالک جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں، جوار معصومین میں، پیغمبر اکرم کے قرب میں جگہ عطا فرما. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی ظرف کی وسعت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. قاری صاحب کیا سنائے گا؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟
پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب رضوانی صاحب، یہ آج کی یہ تو کلام تو ہم سن رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن آج کی اس شب کا عنوان ہی ہم نے نشریات کا عنوان ہی ہم شب توبہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پہلے برات کا اور اس کا مطلب بتایا کہ ذرا اس کو بھی سمجھائیے گا، لفظ توبہ سے مراد کیا ہے، یعنی اس کا لغوی معنی کیا ہے، اور اس کو پھر عام فہم انداز میں کیسے سمجھا جائے کہ اس کا مطلب ہوتا کیا ہے اصل میں؟ عام فہم انداز میں اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایکو بازگشت، یعنی الفاظ انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں اور پھر کہیں چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ٹکرا کے واپس اگر پلٹ کر آ جائیں تو اس کو بازگشت کہتے ہیں، ایکو کہتے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو صراط مستقیم سے ہٹ چکا تھا واپس پلٹ کر اسی راہ پر آ گیا۔ اچھا، اس نے جب ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد صحیح راہ کو تلاش کیا کہ میں کہاں آ گیا، یہ تو کہیں غلط آ گیا، تو جہاں غلط آ گیا اس کو احساس ہوا تو اس نے اس غلطی کے اوپر اصرار نہیں کیا۔ یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے، لم یصروا علی ما فعلوا، انہوں نے اصرار نہیں کیا اس پر کہ جو غلط کام وہ کر چکے تھے، اچھا، اور فوراً انہوں نے توبہ کر کے واپس آنے کو قبول کیا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اگر آپ کو کسی ڈائریکشن میں جانا تھا نا، آپ اگر آج کل تو گوگل میپ ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر آپ لوکیشن ڈال دیتے ہیں، اور وہ جو لوکیشن ڈالنے کے بعد آواز آنا شروع ہوتی ہے، یہ گائیڈنس ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ایک طرح سے رہنمائی ہے کہ اب آگے بڑھیے، دائیں مڑ جائیے، بائیں مڑ جائیے، یہاں سے راؤنڈ لیجیے، یو ٹرن لیجیے، اور پھر اس کے بعد یوں نکلیے، آگے چوک آئے گا، یوں یہ جو آواز آ رہی ہے جس طرح سے گائیڈنس ہے، تو توقع کیا ہے؟ توقع یہ ہے کہ اس گائیڈنس کو فالو کیا جائے گا۔ ایک شخص نے جب اس لوکیشن کو ڈالا تھا تو اس کی انٹینشن یہی تھی کہ مجھے اس گائیڈنس کو فالو کرنا ہے، اعتماد تھا کہ یہ صحیح گائیڈ کریں گے، لہٰذا اس لوکیشن کو ڈالنے کے بعد اس انسٹرکشن کو وہ فالو کر رہا ہے اور منزل پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر کہیں پر اسے یہ محسوس ہو کہ نہیں میں نے گائیڈنس کو نظر انداز کر دیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اوہ غلط ہو گیا۔ یہ جو احساس جو پہلا ہوتا ہے نا کہ یہ تو گائیڈنس کچھ اور تھی، میں نے کچھ اور کر دیا، یہ وہ پہلا احساس ندامت کا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا۔ پھر احساس ندامت کے بعد کریکشن کا جذبہ کہ نہیں اب مجھے واپس سے صحیح راہ پر آنا ہے، اور وہاں پر اس نے دیکھا تو اس کو نیا روٹ مل گیا، اس کو فوراً بتایا کہ اب آپ کا روٹ تھوڑا لمبا تو ہو گیا مگر آپ کو اب یہ کرنا ہے تو اب آپ پہنچ جائیں گے۔ تو جتنا زیادہ وہ اس کو نظر انداز کرے گا اتنا اپنی منزل سے دور رہے گا، جتنا جلد اس کو فالو کر لے گا اتنا جلد وہ راہ پر آ جائے گا۔ یہی بات کہ ندا پروردگار کی طرف سے، اے بندے دنیا میں نے بھیجا ہے گائیڈنس کے لیے، مصطفیٰ کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، یہ پورا نظام ہدایت قائم ہے، اور اب اس کے بعد تمہیں آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ کہ کیسے آگے بڑھنا ہے، اور جہاں تمہیں احساس ہو کہ تم نے کسی وجہ سے، چاہے نفس امارہ کے بہکانے کی وجہ سے، چاہے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، چاہے دنیا کی رنگینی کی وجہ سے، اس ہدایت کو تم نے نظر انداز کر دیا، اس ڈائریکشن کو تم نے بائی پاس کر دیا، تو ڈائریکشن بند نہیں ہوئی ہے، وہ آ رہی ہے، مسلسل آ رہی ہے۔ سنتے جاؤ، کتاب کھولو تمہیں ڈائریکشن سمجھ میں آئے گی، حدیث کھولو تمہیں ڈائریکشن سمجھ میں آئے گی، علماء سے رابطے میں رہو تمہیں ڈائریکشن سمجھ میں آئے گی، اور اب بس کریکشن کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ کریکشن کے لیے جیسے وہ آمادہ ہوتا ہے، یہ عملی توبہ ہے، دل سے اظہار ندامت اور عملی طور پر اس کریکشن تائب ہو گیا ابھی، اس کو یوں کہیں گے ہم کہ صحیح۔ اور مفتی عامر صاحب، یہ توبہ کے لیے یہ شرط کتنی زیادہ ناگزیر ہے کہ ساتھ میں اس عمل کو، اس گناہ کو نہ دہرانے کا عزم بھی ہو؟ یعنی ایک طرف ہم سنتے ہیں اور تسلی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے انسان خطا کار ہے، لیکن اللہ نے توبہ کا راستہ بھی رکھا ہے، تو اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو یہ نہیں کہ اب اس کا کوئی مداوع ہی نہیں ہے، توبہ ہے۔ لیکن ابھی میں آپ سے ایک ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن ہے یہ کہ انسان اکثر اوقات جب یہ کر بھی رہا ہوتا ہے توبہ، تب بھی کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں پتا ہوتا ہے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ پھر سے یہ کام ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ توبہ ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ میں اپنی ایک غلطی پر شرمسار ہو کر، نادم ہو کر مغفرت کا طلبگار ہوں، لیکن اندر سے کہیں سے آواز بھی آ رہی ہے کہ یہ پھر سے بھی ہو سکتا ہے کام، تو کیا ہے یہ توبہ ہوئی نہیں ہوئی؟ دیکھیں، اگر ارادہ پکا تھا کہ توبہ کرتے وقت کہ دوبارہ بھی میں کروں گا، وہ تو توبہ ہوئی ہی نہیں، کیونکہ توبہ کرتے وقت یہ ارادہ لازمی کرنا پڑتا ہے کہ آئندہ یہ عمل نہیں دہراؤں گا۔
ایک یہ ورنہ گویا ہوئی نہیں اگر یہ ذہن میں یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ ایک مطلب ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، کسی بھی انسان سے کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس امکان کے تحت اگر ذہن میں یہ بات اس وقت آ بھی گئی توبہ کرتے ہوئے بھی، تو اور مزید توبہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک شدت پیدا ہوگی، خشوع و خضوع پیدا ہوگا، رغبت پیدا ہوگی کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے محفوظ بھی تو رکھ، بچا کے بھی تو رکھ، تاکہ بندہ جو ہے وہ اس ڈر کا بھی ازالہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ سے یہ التجا بھی کر لے کہ پروردگار مجھے ان گناہوں سے، خطاؤں سے، نافرمانیوں سے محفوظ رکھ۔ تو بندہ وہ جو احساس ہے نا، اس کو جو ڈر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے اپنا وہ ڈر، تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس غلطی سے، اس کے ریپیٹ ہونے سے محفوظ کرے گا، کیونکہ بندے کا ارادہ جو ہے نا وہ اصل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، بندہ ارادہ کر لے تو پھر بندہ اس پہ عمل بھی کر لے گا۔ ٹھیک ہے، بڑے سے بڑی چیز جو ہے وہ اگر ٹارگٹ کر لے اچیو کر سکتا ہے۔ اللہ نے بندہ مومن کے ارادے میں اتنی طاقت قوت رکھی ہے، پھر وہ خود بندہ مومن کے ارادے میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اپروچ بھی صحیح نہیں ہے نا کہ انسان ان معنوں میں اللہ کی رحمت سے خدا نہ خاصا مایوسی ہو جائے کہ یار توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، مجھے پتہ ہے مجھ سے پھر ہو جانا ہے تو یار فائدہ ہی، تو یہ بھی کوئی یہ بالکل غلط اپروچ ہے، بالکل غلط اپروچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جب توبہ کرتے ہو تو گویا کہ جس کی آپ نے نافرمانی کی تھی اس کے سامنے اظہار کر رہے ہو کہ تو مالک ہے، تو بڑا ہے اور میں نے غلطی کی ہے، میں چھوٹا ہوں، تو اس کے بڑے ہونے کا، اپنے چھوٹے ہونے کا، اس کے معبود ہونے کا، اپنا بندہ ہونے کا، اس کے بے نیاز ہونے کا اور اپنی نیاز مندی کا، یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ آپ صرف ایک چیز دیکھ رہے ہو کہ یہ تو ہوگا نہیں تو کیا فائدہ، تو باقی سارے جو مقاصد تھے توبہ کے پیچھے، آپ کی جو نیاز مندی تھی، آپ کی جو بندگی تھی، آپ کا جو چھوٹا ہونا، جو اظہار تھا، وہ سب فوت ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس لیے آپ یہ چیز توبہ اس وجہ سے کبھی ترک نہ کریں۔ اور اسی طرح یہ بھی کیا غلط اپروچ ہے کہ ایک اچھا کام یہ سوچ کر نہ کرنا کہ میں باقی بھی تو اتنے برے کام کر رہا ہوں، میں مثال کے طور پہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی برے کاموں کی جسٹیفیکیشن ہو رہی ہے یہاں پہ، لیکن یہ میں نے عملی طور پہ دیکھا ہے کہ جی اگر وہ کوئی نماز کے لیے کوئی جا رہا ہے تو او کیا فائدہ، ابھی نماز پڑھے گا 1 گھنٹے بعد تو یہ کرنا ہے، چھوڑ یار۔ نہیں تو چونکہ وہ ایک غلط کام کرنا ہے تو پھر یہ کام بھی چھوڑ دو، چونکہ فائدہ کیا ہے؟ یہ فائدہ ہے، یہ غلط اپروچ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، سیاہ ڈوٹ آتا ہے۔ نیکی کرتا ہے تو وہ ڈوٹ مٹ جاتا ہے، پھر اگر وہ نیکی کرتا رہے تو دل نورانی ہوتا ہے، گناہ کرتا رہے تو ڈوٹ پڑتے رہیں گے، دل سیاہ ہوتا رہے یہ گا۔ کیلکولیشن چل رہی ہے، یہ کیلکولیشن چل رہی ہے، تو یہ ڈیبٹ کریڈٹ آٹومیٹک ہوتا رہے گا، ادھر سے آپ نے گناہ کیا ادھر سے نیکی کی، مائنس پلس ہوگا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں کے اوپر گردش ہے، وبال ہے، تو وہ جہاں پہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں پھر گردش، وبال، دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ نیکی کرتے ہیں تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، کچھ بندہ ہلکا فیل کرتا ہے، اس لیے نیکی چھوڑنی نہیں یعنی چاہیے۔ اس کی مجھے ایک عملی مثال یہ ذہن میں ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی ایسے کاروبار سے یا ایسے شعبے سے منسلک ہے کہ جہاں پر سود کا عنصر ہے، تو ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے، میں یہ تو نہیں کہتا میں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب وہ نماز کے لیے جا رہا ہے اور دوست یار کہہ رہے ہیں کہ او بھائی فائدہ کیا ہے، ابھی صبح تو نے پھر کام پہ جانا ہے، پھر اللہ سے جنگ کرنی ہے، ابھی تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا، تو پھر کیا فائدہ کیا ہے اسی نماز کا؟ تو ٹھیک ہے اس کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ بھی نہ کرنا، یہ بھی تو کوئی منطقی بات نہیں ہے نا۔ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ اگر ایک انسان، ہم کہتے ہیں نا وہ انگریزی کے اندر ایک مہارا ہے، وی کانٹ ڈو ایوری تھنگ ڈز دس مین وی شوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ، کہ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب کچھ بھی نہ کریں۔ خود مولا کائنات کا جو نہج البلاغہ کے اندر ایک جملہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے تو سب کچھ چھوڑو بھی نہیں، صحیح، کچھ نہ کچھ تو حاصل کرو نا۔ اور واقعاً اگر آپ دیکھیں تو کاروباری نقطہ نظر سے بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں اس وقت یہ ڈیسیجن لے لیتا تو ارب پتی بن جاتا، لیکن یہ کہ اب میں لے رہا ہوں تو کروڑ پتی بنوں گا، وہ چھوڑے گا، وہ کہے گا چلو جو بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا ٹھیک کروڑ تو چھوڑیے، لاکھ بھی اگر ملتا ہے تو بھی میں لے لوں، تو ٹھیک، وہ نفع میں نقصان ہوتا ہے، کبھی نقصان واقعی نقصان ہوتا ہے، یہ سب ٹھیک ہے۔ انسان کوشش کرے گا، کاروبار جب کرتا ہے میکسیمائز دا پروفٹ، کسی طریقے سے اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرے، نقصان کم سے کم کرے، یہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اگر 2 جگہ پر نقصان ہو گیا ہے تو باقی جو پروفٹ ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دے، اس کی تلافی کی کوشش کرے، بالکل صحیح، اور یہ کوشش کرے کہ آگے وہ نقصان نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال جو ہو رہا ہے پروفٹ اس کے اوپر خامہ کا سرنڈر کر دینا۔ اور یہ بھی ممکن ہے نا کہ یہ اچھا عمل اسے وہ توانائی فراہم کرے کہ اس برائی کو کاؤنٹر کر لے۔ مثال کے میں نے علماء سے سنا کہ اگر کوئی شخص یہ ہیبٹ بنا لے کہ میں نے نماز اول وقت پڑھنی ہے، تو میں نے علماء سے سنا کہ آپ کچھ ہفتے عمل کر کے دیکھیے، آپ اپنے اندر وہ طاقت محسوس کریں گے کہ میں فلاں گناہ چھوڑ دوں، وہ قوت آپ محسوس کریں گے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو اچھائی کا ایک عمل ہے یہی 1+1 11 ہو جائے، یہ ملٹی پلائر افیکٹ دے دے برائیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مثلا ایک شخص ہے،
وہ اگر قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اگرچہ 2-4 گناہ بھی کرتا ہے، ہم گناہوں کی نوعیت پہ بات نہیں کرتے، لیکن یہ کہ بھائی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، تو اگر میں اس سے یہ کہوں کہ تو کیا قرآن مجید پڑھ رہا ہے جبکہ یہ گناہ بھی کرتا ہے، یہ بھی چھوڑ دے گا نا. لیکن اگر یہی وہ کھول کے پڑھ رہا ہے اور کہیں پر اسے یہ نظر آ گیا کہ پروردگار تقویٰ کی بات کرتا ہے، کہتا ہے گناہوں سے دور ہو جاؤ، اور یہی جملہ اس کے دل پر اثر کر جاتا ہے، تو ہم کیوں کسی کو اتنا لاسٹ کیس ڈکلیئر کرنے کے اندر جلدی کرتے ہیں؟ ہر ایک ختم اللہ والا قلوبہم کی منزل نہیں ہوتی ہے کہ دلوں پر خدا نے مہر لگ گئی بھائی. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ: اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، لیکن یقیناً طاغی ہے. قل له هل لك الى ان تزكى، اسے کہیے کہ کیا میں تجھے پاک کرنے کے لیے کوئی مشورہ دوں؟ یعنی وہاں پر بھی گفتگو آرام سے اطمینان کے ساتھ کرنے کی بات. فرعون ہے سامنے، حالانکہ فرعون ہے، طاغی بھی ہے، سرکش بھی ہے. حل لک الی ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشی، کیا میں تجھے ہدایت کر دوں سبحان تیرے اللہ، رب کی جانب تاکہ تیرے دل میں خوف خدا پیدا ہو. تو یہ بہرحال مبلغین اور جو واعظین ہیں ان کو بھی بہرحال یقیناً سوچتے ہی ہیں، یقیناً سوچتے ہیں، کیس ٹو کیس فرق کرتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کہ لاسٹ کیس ڈکلیئر کرنے میں جلدی نہ کریں. بندہ بالکل ہی مایوس ہو جائے کہ جی بیڑا غرق ہو گیا، ختم اللہ علی قلوبہم، لیکن یہ کہ وہ آخری منزل ہے، اس کو پہلی منزل نہ اس کو جنرلائز نہ کریں. قاری صاحب بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آئی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطار لگائے کھڑے سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مجھ سامنے تھا، میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جا
ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا خوبصورت کلام ہے. کیا کہنا ہے کہ یہ کیا ہے اس کا مقصد. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو مجھے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بھی کلام بہت پڑھا کرتے تھے، تو جب یہ پڑھتے تھے میرے ذہن میں بات ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے انشاءاللہ تمام مرحومین کے، جناب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے. بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں آخر میں بس یہ اس ٹورڈز دی اینڈ کوئی بھی ایک نصیحت بات، کوئی بھی ٹورڈز دی اینڈ آج کی اس شب کی مناسبت سے، یا اب آگے بس 14-15 دن بعد ماہ رمضان ہے، لوگ ذہنی طور پر آمادہ ہو رہے ہوتے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤنز شروع ہو جاتے ہیں، کچھ بھی کسی بھی حوالے سے کہنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نقطہ نواز ہے، اور اس کی رحمت جو ہے وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. کوئی نیکی کا موقع مل جائے نا، اس کو کبھی مت چھوڑیں، اس کو اختیار کریں. کیا پتہ وہی نیکی آپ کی دنیا کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے، آپ کے دونوں جہانوں کے لیے نجات کا باعث بن جائے. سبحان اللہ. بس میں تو ایک دعا آپ کے خدمت میں عرض کر دوں جو اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. مفاتیح الجنان میں تعقیبات مشترک مجھے بہت پسند ہے. اللہم انا مغفرتک ارجو من عملی، کہ پروردگار مجھے اپنے عمل سے اتنی امید نہیں ہے جتنی تیری مغفرت سے امید ہے. ان رحمتک اوسع من ذنبی، اور تیری رحمت یقیناً میرے گناہوں سے زیادہ وسعت رکھتی ہے. اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، اے پروردگار اگر میرے گناہ عظیم ہیں تو تیری رحمت اور تیری معافی عظیم تر ہے. اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی، اے خدا اگر میں اس قابل نہیں کہ تیری رحمت تک پہنچ سکوں تو تیری رحمت یقیناً اس قابل ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ لے اور مجھے اپنے گھیرے میں لے لے. وتسعنی لأن وسعت کل شیء، اس لیے کہ اس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے تو میں کیسے محروم رہ جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بہت نوازش قاری صاحب. صدیق بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ. عامر بھائی ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ. نشریات ہماری جاری ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. میں گناہ گار ہوں توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ